میاں محمد نواز اور شہباز شریف صاحب نے اس کے مشورے ان کی تعاون سے آج آپ کا وہ ایک دیرینہ مسئلہ سب سے بڑا، جب پہلے بھی میں وفاقی وزیر تھا اسی زمانے میں ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ آپ کو الائی خوڑ سے تاکوٹ کو بجلی مل جائے، وہی سے ٹرانسمیشن لائن آ جائے اور آپ کی گرے اسٹیشن اپ گریڈ ہو جائے، بڑا ہو جائے اور 33 سے 132 KVA بن جائے، تاکہ جدید دور میں آپ کو بہترین سہولیات میسر ہو۔ بدقسمتی سے درمیان میں ہماری حکومت ختم ہو گئی اور وہی باتیں صرف سردخانے میں پڑے رہے۔ جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، سب سے پہلے میں نے سارے چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے، وہی کیس دوبارہ نکالا جس پر وہ آبڈا کو تحفظات تھے۔ یہ پیسکو گرے اسٹیشن یہ اپنا ایک محکمہ ہے، اس کو پاور منسٹری کہتے ہیں، اور وابڈا جو آپ دیکھ رہے جتنے ڈیمز وغیرہ ہے اس کے اندر ہے، اس کو وابڈا اس کی اپنی منسٹری ہے، واٹر ریسورسز۔ تو وہی وابڈا والوں کے تحفظات تھے، وہی جگہ نہیں دے رہے تھے الائی گرے وہی پاور ہاؤس میں کہ وہی پاور بے بن جائے اور اسی سے آپ کو یہ لائن یا آ جائے تاکوٹ تک۔ میں نے ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز کیے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کو کنونس کیا، اور آخر میں ابھی وہ لیٹر بھی موجود ہے، چند مہینے پہلے انہوں نے پرمیشن دے دی کہ آپ بنا لیں۔ تو اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن لائن اس کی منظوری ہوئی اور ٹینڈر ہوئی، جس کی لاگت 60 کروڑ روپے ہے۔ 60 کروڑ روپے کی لاگت سے وہی الائی سے یا ٹرانسمیشن لائن آئے گی تاکوٹ تک، اور تاکوٹ کی گرے اسٹیشن اپ گریڈ بھی ہو جائے گی، اور آپ کو وہی جو آپ کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ ہے اس کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اپ گریڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا وہی دیرینہ مطالبہ کہ ہمیں اپنے ہی پاور ہاؤس سے بجلی مل جائے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی۔ اس کی آج باقاعدہ افتتاح ہوئے، اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور اس پر فوراً 1 ہفتے کے اندر کام کا عملی آغاز بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام امیر مقام، تیرا مقام میرا مقام۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ دوسری ضروری ہم سمجھتے تھے کہ تاکوٹ کے لوگ کبھی بٹگرام اور کبھی بیشام جایا کرتے تھے، اور یہ نیاز محمد خان آتے ہی اس کا پہلے دن جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس کا ایک ڈیمانڈ رہا کہ تاکوٹ میں وابڈا کا اپنا دفتر ہونا چاہیے، کہ تاکوٹ کے لوگ نہ تو بیشام جائے اور نہ بٹگرام جائے، ان کا اپنا ایک خود مختار دفتر ہو۔ وہ بھی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا۔ اور وابڈا یہ پیسکو کے حوالے سے تو میں پوری، چونکہ یہ ریجن بھی ہزارہ ہی میں آتے ہیں، آپ اس میں شامل ہے، کہ کل میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی مہربانی سے آپ کو نئی کمپنی، جو پہلے آپ پشاور کے ساتھ تھے پیسکو کے ساتھ، تو ہزارہ کو ایک نئی کمپنی دی ہے کہ آپ کی اپنی کمپنی ہوگی ہزارہ کے نام سے، اور آپ ہزارہ الیکٹرک کمپنی کے نام سے ہوگی، اور آپ کو وہ بھی مبارک ہو جو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور کل وزیر اعظم پاکستان نے خود اس کا باقاعدہ ایک قسم افتتاح بھی کیا اور اعلان بھی کیا اور پیم ہاؤس میں فنکشن بھی کیا ہے، تو وہ بھی آپ کے حصے میں وہی آتا ہے۔ میں ہزارے کے لوگوں کو ہزارہ موٹر وے سے سفر کر کے آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس سے پہلے ہم 6 گھنٹے میں جایا کرتے تھے، اور راستے میں بٹگرام سے ہوتے ہوئے مانسیرہ اور مانسیرہ کے
کئی شہر اور پھر ابٹاباد اور پھر ہری پور صبح سے نکل کر شام تک پہنچ جاتے تھے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکریہ کے بعد اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے کہ اس کی ذاتی دلچسپی سے یہ ایک نیشنل لیول نہیں انٹرنیشنل لیول کا موٹر وے بن کے اور وہی سفر جو آپ کئی گھنٹوں میں کرتے آپ آرام سے اسلام آباد سے 2-3 گھنٹے میں یا پہنچ جاتے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کر لینا چاہیے اور آپ ہزارہ کے عوام کو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو بڑا منصوبہ دیا کس نے دیا ہے. یہ آپ کو سوچنا بھی چاہیے بڑا پروجیکٹ اور منصوبہ دیا ہے اس کس قائد کون سی پارٹی اور کس نشان نے دیے. آپ کو آئے گا کہ مسلم لیگ نون نے دیے, قائد میاں محمد نواز شریف نے دیے اور شیر کی نشان نے دیے. آپ کو اس کا احساس وقت آنے پر ہونا چاہیے. اور ہمارے ہر قسم ایک دوسرے کے ساتھ غم خوشی ہر ایک چیز میں ہم ایک ہی ہے. اور مجھے وہی دن یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی میں فیڈرل منسٹر تھا. 2005 کا زلزلہ, ایک تباہی اور طوفان, اور سب سے پہلے میں یہاں بٹگرام پہنچ بھی گیا تھا, آگے بشام میرا پہنچ گیا اور پھر آگے کوہستان, اور اس دن سے آپ کے ساتھ ہی رہا, یا کہ متاثرین کے ساتھ رہا, خواہ وہ علائی کے پہاڑ ہو, خواہ وہ بٹگرام کے پہاڑ ہو, خواہ وہ کوہستان اور شانگلہ کے پہاڑ ہو, آپ کی بحالی تک آپ کے ساتھ رہا, دن رات آپ کے ساتھ رہا. میں اس 2005 ارتھ کا KPK کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے کوارڈینیٹر تھا, اور آپ کا سیاست سے ہٹ کے بلا امتیاز ساتھ دیا. مجھے لوگ کہتے تھے یہ ہماری پارٹی سے ہے یا نہیں, میں نے کہا جو متاثر ہے جس پارٹی سے بھی ہے اس کو کمپنسیشن معاوضہ اور ریلیف دینا چاہیے. اور میں بنفس نفیس آپ کی ان پہاڑوں میں گھوما پھرا, علائی کئی دفعہ گیا, ہر جگہ گیا اور آپ کا بھرپور ساتھ دیا. آپ کو ضرور وہی لوگ کامیاب ہوتے. وہی لوگ کامیاب ہوتے جن کو اپنی ماضی یاد ہو. تو اس زمانے میں بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا, پھر اگر کوئی مشکل آئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہا. انہوں نے بات کی, نوابزادہ صاحب نے ضرور مجھے ایک دکھ پہنچی تھی. اس زمانے میں میرے ساتھ اور لوگ تھے سپورٹر اس بٹگرام کی سرزمین سے, اور میں اس کے بارے زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, مگر میں نے ان کو جتنا پیار محبت اپنا دفتر سب کچھ دیا. تو انہوں نے اسی طرح وقت آیا, یہ حالات بدلتے رہتے, پھر مجھے چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے. تو مجھے ضرور دکھ ہوا تھا بٹگرام کے لوگوں سے, مگر وہی دکھ اور وہی گلہ شکوہ نوابزادہ ولی محمد خان نے دور کر دیا, اور مشکل میں بھی میرے ساتھ کھڑا رہا اور اچھے حالات میں بھی ساتھ کھڑا رہا. اس نے وہ تاثر دیا. بٹگرام میں اس طرح لوگ بھی ہیں, بٹگرام میں اسی طرح لوگ بھی ہیں کہ جب ان کی شمولیتی جلسہ تھا, مجھے یاد ہے, ماضی یاد رکھنی چاہیے, اور اس میں بم بلاسٹ ہوا, اس میں خودکش دھماکہ ہوا. مجھے تو بٹگرام کے لوگوں کی وہی دلیری آج تک یاد ہے کہ وہی خودکش دھماکے, اتنی شہادتوں اور اسپتال میں مریضوں کے باوجود وہ لوگ وہی بیٹھے رہے. اور میں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ جو بھی ہونا ہے میں پہلے اسپتال اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں گا. آپ کے پاس آیا, مجھے وہ دن بھی یاد ہے. میں نے کہا وہی داغ تو انہوں نے دھو لیے کہ بٹگرام میں اس طرح وفادار اور دریل لوگ بھی ہیں. میں اگر ساتھ ساتھ اپنے پریزیڈنٹ مہاجرین صاحب کی ذکر نہ کرو, ایک اللہ والا بندہ ہے, درویش بندہ ہے, روزانہ آپ کے مسائل کے لیے لگا رہتا ہے, اس کو بھی میں داد دیتا ہوں. اور نیاز محمد خان کے بارے اتنے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اسی زمانے میں مجھے پورا پتہ نہیں تھا, جو کچھ ہو گیا,
اس کا اپنا گھر درمیان میں تحریک انصاف اور وہی سے ہمارے ساتھ آ گیا اپنے گھر میں واپس، مگر یہ بہت کام کا بندہ ہے، بہت قیمتی بندہ ہے، محنت والا بندہ ہے، ورکر بندہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ورکر ہو اور اس طرح لگن سے پیار سے کام کرنے والوں کے سامنے کوئی ٹیر نہیں سکتا۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس بٹگرام میں بھی نواز شریف، شہباز شریف کا نام چلے گا، اس بٹگرام میں بھی شیر کا نشان چلے گا اور اس تاکوٹ میں بھی شیر کا نشان چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم آپ کو یقین دہانی دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل میں جس طرح ماضی میں ساتھ کھڑے رہے، ساتھ ہو کے رہیں گے۔ ایک طرف وہ دوسرا جھوٹا جس کی عام ممبران ہے، کس طرح اس ملک کو لوٹ لیا جھوٹ بولتے بولتے، جس کے قول فعل میں تضاد ہے۔ اس نے سیاست کی ابتدا بھی جھوٹ سے کی عمران نے، اور آج تک بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر اچھا ہوا ابھی تو وہی اگر کوئی اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا پرویز الہی اور اس کے آپس میں لگا ہوا ہے، میں تو پرویز الہی کو پہلے بھی داد دیتا تھا کہ اس جھوٹے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، اور اب بھی کہتا ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹا تو اپنے وزیر اعلیٰ نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا اور اپنے صدر نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس کے صدر نے کہہ دیا کہ باجوہ صاحب کے بڑے محسن میں 2018 کی الیکشن میں بھی مدد کی، سینٹ کے الیکشن میں بھی مدد کی۔ تو آئے عمران سچ بولتا ہے جو ابھی باجوہ صاحب کے خلاف اور اداروں کے خلاف لگا رہتا ہے، یا اس کا صدر سچ بولتا ہے؟ اور اس کی تو ہر ایک بات کی نفی ہو گئی۔ اس کی تو آپ نے جو کے پی میں اس کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے جان دینے کے لیے تیار ہو عمران خان کے لیے، تو اس نے بھی ثابت کر دیا کہ ایک دستخط کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسمبلی تحلیل کرے۔ اس کے ہاتھ کس نے روکے؟ وہ ایک دن کے لیے لوٹ مار ڈاکے کرپشن چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے کہ آخر تک یہ کرپشن اور لوٹ مار کرتے رہیں گے۔ تو جھوٹے شخص کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا بھی کیا جواز بننا ہے جب نہ آپ کی ممبر آپ کے ساتھ ہے، نہ آپ کے وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ ہے، نہ کوئی آپ کی جھوٹ ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے جو ملک کو نقصان پہنچائے، میں کہتا ہوں کہ وہی جو نقصان پہنچائے اس کا حساب کتاب میرا مقام، تیرا مقام میرا مقام۔ نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، دیکھو دیکھو کون آیا۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ جو کچھ ہم آج بھگت رہے، جو کچھ اس مہنگائی اور اس کا ہم دیکھ رہے، یہ سارا اس کا کرتا کہ اس بیٹ کا اور اس لیڈر کا کس طرح آپ ساتھ دیں گے جس کا سارا، جس کو امریکہ کی عدالتوں نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا، جس کو یو کے کی عدالتوں نے، آپ نے ڈیلی میل اور کئی چیزیں دیکھ لیے، یو کے کی عدالتوں نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا، جو جھوٹے الزامات ہمارے لیڈرشپ پر لگائے تھے، جس کو پاکستان کی عدالتوں نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا، اس کو اپنے پارٹی کے لیڈرشپ نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس نے کسی وفادار ساتھی کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ اور عمران کیا جانتا ہے؟ اپنا ایک نام، صرف عمران۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے، 8 سیٹوں پر الیکشن ہوتے، 8 میں اپنا نام لکھ لیا عمران خان۔ 8 کی 8 میں کیا اور پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ اس پر ان پی ٹی آئی کے لوگوں پر اعتماد نہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ ان ناحل ہوگا الیکشن میں، ہوگا بھی نہیں میدان میں، مگر اگر ہوا کیا پتہ لگتا ہے پاکستان کی سیاست کا۔ تو میں ان پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ وہی خواتین کی نشست میں بھی عمران خان کا نام لکھے گا اور اقلیتی نشست میں بھی عمران خان کا نام لکھے گا، کیونکہ وہ سیاست اپنے ایک نام کے لیے کرتا ہے، نہ پاکستان کے لیے کرتا ہے، نہ اس کو یہ سوچ فکر ہے کہ میرے بیانات سے میں نے کتنے نقصان دیا پاکستان کو، کتنا پاکستان کی معیشت تباہ کے رکھ دیا، کتنے پاکستان کے اداروں کے خلاف دیا ایک ایک بیان،
اگر کینے میں بندہ مر جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فوج نے مروا دیا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، وہ جس انداز میں بولتا ہے میں وہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، اس کو ہی نہیں، اس کا قیمت کس کو بھگتنا پڑے گا؟ پاکستانیوں کو بھگتنا پڑے گا، پاکستان کی عوام ابھی بھگت رہے کہ اگر یہ ادارے تباہ ہو جائے، آپ اور میں بہتر جانتا ہوں کہ اگر یہاں سیلاب آیا یا زلزلے آئے 2005 کی مجھے یاد ہے، اور یا دوسری ملیٹنسی آئی، دہشت گردی آئی، کس نے آپ کی خاکی وردی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کو مشکل سے نکال دیا؟ مگر اگر ہم اسی طرح ان کو اتنا ذلیل کرے اور خوار کرے کہ انٹرنیشنلی بھی بدنامی ہو اور نیشنلی بھی، تو یہ ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو وہی شخص میں کہتا ہوں اس کا ساتھ دینا حقائق پر مبنی، کوئی دکھا ہی نہیں سکتے۔ میں تو اگر آج یہاں کھڑا ہوں تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے کی ترقی کے لیے بھی ہماری لیڈرشپ نے کام کیا۔ نواز شریف صاحب کی موٹر وے سے ہوتے ہوئے یہاں آئے، دوسرے منصوبے آج اگر میں آئے ہو تو آپ کو کچھ دینے ہو لینے نہیں ہو، مگر اس جھوٹے نے اس کو کیا دیا؟ کچھ ہی نہیں دیا۔ اس لیے اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو پی ملن کے ساتھ اس ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت بھی نواز شریف کی لیڈرشپ میں پی ملن کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ اور شیر نشان کے ساتھ ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم نے نہ پہلے قوم کو مایوس کیا اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ مایوس کریں گے۔ آپ کے ہر کام جو ہم کر سکتے ضرور کرا کے رہیں گے۔ آپ نے بلوں کی بات کی، اسی طرح میں ہو نہیں سکتا مگر اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک کمیٹی بنائیں، یہ ہماری جو لیڈرشپ کھڑی ہے یہ بھی اس میں ساتھ ہو، اور وابڈا کے لوگ بھی ہو، اس میں دیکھ لے کہ جتنے ناجائز بلے، جتنے جرمانے، جتنے دوسرے چیزیں ان کو معاف کر کے، اور جو اصلی بلے وہ آپ پے کرے اور مستقبل کے لیے اچھے کنزیومر بن جائے۔ انشاءاللہ اسی طرح ضرور ہو سکتا ہے۔ ہمارا صدر صاحب کہتا ہے کہ میری فیڈر کی بات کرو، آگے اس کی گاؤں علاقے کو کہ تاکوٹ سے مل جائے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا اور پورے بٹگرام کو بھی ملے گا، فکر نہ کرے۔ آپ تو درویش لیڈر ہیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ بقایا میں آپ کا ایک بھائی ہوں، آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہو، اس طرح کوئی بات نہیں۔ جو میرے بس میں ہو میں نے ماضی میں بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کر کے رہوں گا۔ تو آپ سب کا میرا یہ ضروری نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا۔ اس نے سٹوروں کی بات کی، دوسری بات ہے کہ جو ڈیمانڈز ہے جو میں کر سکتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں نے سٹیج پر اعلان کیا۔ اس سب آفس کی میں نے سٹیج پر اعلان نہیں کیا تھا جو آج آ کر دیا وابڈا کا دفتر۔ اس ٹرانسمیشن لائن کی میں نے سٹیج پر اعلان نہیں کیا تھا جو آج آ کر آپ کے لئے افتتاح کیا۔ جو کام میں کر سکتا ہوں ضرور کر کے رہوں گا۔ اعلان کرنے اور اس کی یہ نہیں ہے کہ میں نے اعلان کیا نہیں کیا۔ ہر ایک بندہ مجھ سے ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے، میرے دفتر بھی آ سکتے، میرے بس میں جو بھی ہو آپ کے ساتھ ضرور ہوگا، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور آپ سے بھی امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایک تبدیلی ہونی چاہیے، ایک چینج ہونا چاہیے۔ شیر کے حق میں، نواز شریف کے حق میں، شہباز شریف کے حق میں، مسلم لیگ کے حق میں آپ کو بھی اس کو آزمانا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے۔ آپ سب کا ستاسو ٹولو ڈیرا مننا، ستاسو دپارہ ز لیڈر وزیر دانائم، ستاسو یورور ما چی زمار کول سکاری کہ ماں پا سٹیج اعلان کڑے ہو کہ نکڑے تاسو پا یو ٹیلی فونم زازرم